اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حصہ پنجم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کئی شہادتیں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اور نبی معصوم تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا اور ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی برائی میں نہیں گزرا۔ اس لیے کمال قدرت خداوندی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کئی شہادتیں لوگوں نے دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ مصر شہر کی عورتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت پیش کیا، اور عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں نے بھی ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کی دلیل پیش کی، اور جب ہر طرف سے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے تو عزیز مصر بھی اقرار کرتا ہے حضرت یوسف بے گناہ ہے، معصوم اور پاکیزہ ہے، اور کہتا ہے بس یوسف درگزر کرو، اور درخواست کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے اور اپنی عزت کے حفاظت کے لیے معاملہ ختم کرنے کو کہتا ہے۔ اور سب سے بڑی شہادت اس خطاکار عورت کی تھی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر الزام آ رہا تھا، جسے کہنا پڑا کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اپنی ذات کے لیے بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ بلا شبہ سچا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے انعام والا ہے۔ جب بادشاہ پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان کا قائل ہو گیا، ساقی کی گواہی اور خوابوں کی سچی تعبیریں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، یہ سب وہ امور تھے جنہوں نے بادشاہ کو آپ علیہ السلام کا قائل کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی جلالت قدرت کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا، بلکہ اس بزرگ اور پرعظمت ہستی سے ملاقات کا اور اس سے استفادہ کرنے کا گرویدہ کر دیا تھا، لہٰذا اس نے حکم صارف کیا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ لہٰذا حضرت یوسف باعزت بری ہو کر قید خانے سے باہر آ گئے اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے دانش مندانہ گفتگو فرمائی تو بادشاہ حیران رہ گیا، اور وہ آپ کی عظمت و دانش سے متاثر ہو کر کہنے لگا، بلا شبہ آج سے تم ہمارے لیے صاحب اختیار اور امانت دار ہو۔ اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قحط سالی کے زمانے کے لیے مجھے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا مجھے اپنے مالک کے خزانوں پر کار مختار بنا دو، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کو خوب جانتا ہوں۔ بادشاہ مصر نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی حکومت کا امین و کفیل مقرر فرمایا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور آپ کو پورے اختیارات سپرد کر دیے۔ تورات میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یہ تعبیر فرعون اور اس کے درباریوں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہم ایسا جیسا شخص جس میں خدا کی روح سے کہیں پا سکتے ہیں۔ پھر فرعون نے یوسف سے کہا، خدا نے تمہیں اس معاملے میں بینائی دی ہے، سو کوئی تجھ جیسا عاقل و داتا نہیں ہے۔ اب تو میرے گھر کا مختار، تو اپنا حکم تمام رعیت پر جاری کر، میری بڑائی تجھ پر صرف اتنی ہے کہ میں تخت نشین ہوں۔ پھر فرعون نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے سرزمین مصر پر حکومت بخش دوں گا، اور اس
نے اپنی انگیشتری اپنے ہاتھوں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے ریشم کا شاہی لباس پہنایا اور سونے کا گلبند ان کے گلے میں ڈالا اور انہیں مصر کی ساری حکومت کا اختیار سپرد کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں فرعون مصر ہوں لیکن تمہارے حکم کے بغیر کوئی شخص اپنا ہاتھ پاؤں نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور سرزمین مصر کے صبح و شام آپ علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور آپ ملک کے مصر کے عزیز مصر، وزیر اعظم اور مختار متعلق قرار پائے۔ آپ کا حکم ہر طرف چلتا اور آپ کے فرامین جاری ہوتے اور کل تک جو شخص ایک قیدی محض تھا آج ملک کا حاکم متعلق بنا ہوا تھا، اور کل ایک غلام تھا جو خریدا ہوا تھا اور آج وہ بادشاہ تھا، صاحب جلال عظمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پہلے 7 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہوش اور دانش مندی سے حکومت کا انتظام چلایا۔ دریائے نیل میں وافر پانی آیا اور وافر غلہ پیدا ہوا اور پھلوں اور سبزیوں کی کثرت رہی اور ہر طرف خوشحالی اور کاروبار کا دور رہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک بیدار، معظم، منتظم اور باتدبیر تھے۔ آپ نے ان 7 برسوں کے دوران میں بڑے بڑے پختہ گودام تعمیر کرائے اور اگلے 7 برسوں کی ضرورت کے لیے غلہ وغیرہ ان میں جمع کر دیا، اور ان کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ ہر غلے کو ان کے گوشوں میں ہی حفاظت سے رکھوا دیا کہ کرم وغیرہ ان میں خرابی نہ پیدا ہو، اور اگلے 7 برس جو بدحالی اور قحط سالی کے ہوں گے آرام سے گزر برس کریں گے، اور لوگوں کو غلے اور خوراک کی کمی محسوس نہ ہوگی، اور لوگ خوشحالی سے گزارن کریں گے، اور لوگوں کو کسی قسم کی تنگی نہیں رہے گی، اور لوگوں کا سکون اور چین سے گزارا چل جائے گا۔ اور اس کے بعد قحط سالی کا دور شروع ہوا اور ملک میں لوگوں کے پاس خوراک کی کمی ہو گئی، اور پورے مصر میں غلے کا قحط پڑ گیا، اور پھر ملک مصر سے بڑھ کر آس پاس کے شہروں تک قحط سالی کا اثر پہنچ گیا، یہاں تک کہ کنعان میں بھی اس بدحالی اور تنگی کا شکار ہو گیا جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد آباد تھی۔ پھر اس بدحالی کے دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جمع شدہ غلہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا، اور تمام ملک مصر میں مشہور ہو گیا کہ مصر کے باتدبیر وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے لیے غلے کا انتظام کر دیا، اور نہایت سلیقے اور انتظام سے لوگوں کی غلے کی ضروریت پوری کر رہے ہیں۔ اور اس دانش مند اور بیدار معزز شخص نے بھوک اور بدحالی پر قابو پا لیا، اور اب کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو کوئی وہاں خوراک کے حصول کے لیے جاتا اسے ضرورت کے مطابق غلہ وہاں سے مل جاتا، اور یوسف علیہ السلام نہایت انصاف اور رحم دلی سے یہ غلہ بانٹ رہے ہیں، اور اس تقسیم میں اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہے بلکہ انصاف کے ساتھ سب کو اپنا حصہ مل جاتا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے بیٹو، ہم بھی قحط سالی اور تنگی کا شکار ہو گئے ہیں، تو تم بھی اپنی غلے کو حصول کے لیے مصر جانے کے لیے اپنی کمر کس لو اور اپنی اونٹیوں کو تیار کر لو، اور عزیز مصر کے پاس جاؤ اور اپنے حصے کا غلہ لے آؤ، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے غلہ لے کر آئے ہیں، اور لوگ عزیز مصر کی سخاوت اور دریا دلی کی باتیں سنا رہے ہیں، اور ہر طرف اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہاں، اپنے بھائی بنیامین کو یہاں میرے پاس رہنے دو تاکہ میرا دل بہلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب میں اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و نگہباں، اور وہی تمہارا رہنما اور تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔